بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, جس طرح سے آپ نے بہت ساری ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں گی اور خود بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ جیسے کوئی جانور جنگل کے اندر کمزور ہو جاتا ہے اور وہ زخمی ہو یا اس سے چلا نہ جا رہا ہو یا بیمار ہو, تو آپ دیکھو گے آسمان پہ بہت سارے جو پرندے ہوتے ہیں گھومنے لگتے ہیں. ان کو کہتے ہیں گدھ. وہ گدھ ہوتے ہیں جو وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کب کوئی آدمی کمزور ہو اس کے اوپر حملہ کر دیں اور اس کو نوچ لیں اور اس کو ختم کر دیں. ایسی صورتحال اس وقت پاکستان کی حکومت کی ہے. حکومت انتہائی کمزور ہو رہی ہے اور کمزور ہوتے ہوتے اس کی یہ حالت ہے کہ اس کے جو اپنے ساتھی ہیں وہ بھی چھوڑ رہے ہیں. فوج پہ تکیہ کرتی تھی حکومت, فوج نے بھی جو ان سے اب ان کے ساتھ ایک ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے اور فوج کو وہ کوئی جنرل کوئی بھی جو ہے اس وقت وہ حکومت کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. جو ایک رسمن جو چیزیں چل رہی ہیں وہ چل رہی ہیں, نہیں تو حکومت نے اپنے دشمن خود ہی پیدا کر لیے ہیں اپنی نااہلیوں کی وجہ سے, کم عقلی کی وجہ سے. یہ فوج جو سی ہے فوج کہہ رہا ہوں میں, حکومت جو سی ہے وہ اپنی جو ایک تھی نا, ایک کردار تھا یا اپنی ایک وہ عزت تھی لوگوں میں, وہ کھو دیا اس نے. اور اپوزیشن کو یہ موقع ملنا چاہیے تھا. آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو میں ایک شخصی تصویر دکھاتا ہوں. یہ ہے فضل الرحمان صاحب. فضل الرحمان صاحب جو سے ہیں, میں ان کو 3 سال سے عرصے سے دیکھ رہا ہوں. ان کے چہرے پہ اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنی خوشی اب ان کی نظر آ رہی ہے. ان کا چہرہ جو سے حشاش بشاش ہے, ان کی جو خوشی ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے. اور ان کے دانت بھی پورے نکلے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ جو دیکھیں ان کے لیفٹ سائڈ کے پر دیکھیں, یہ ہیں محمود خان اچکزئی. یہ بھی کتنے خوش ہیں, ان کے باقی ساتھی بھی خوش ہیں. محمود خان اچکزئی جیسے کئی باتوں میں مشہور ہیں. ابھی حال ہی میں ان کی ایک ویڈیو ریلیز ہوئی ہے جو ویڈیو خاصی مقبول ہوئی. اس ویڈیو کے اندر جو کچھ یہ کر رہے ہیں نہایت شرمناک ہے, لیکن یہ اسلام کو پھیلانے میں فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ساتھ ہیں. ان کا مقصد کیا ہے حکومت کر لینے کا, کہ اسلام کو غالب کرنا پورے ملک میں اور سب لوگوں کو انصاف دینا. یہ وہ لوگ ہیں جو کئی بار حکومتیں کر چکے ہیں اور لوگوں کو دھوکے دے چکے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ بلاول زرداری کی بات کریں, بلاول نے خود حکومت نہیں کی, لیکن اس کی پیپلز پارٹی نے کئی بار حکومت کی ہے اور انہوں نے حکومت سے کچھ لیا ہی ہے, دیا کچھ نہیں ہے. مطلب ملک سے کچھ لیا ہے, دیا کچھ نہیں ہے. پھر نواز شریف, اب ان کی بیٹی آ رہی ہیں. نواز شریف اس وقت ملک سے بھاگے ہوئے ہیں. ان کی بیٹی صاحبہ جو سی ہیں وہ حکومت کرنا چاہ رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنے. اور ان کے بارے میں آپ کو سب کچھ پتا ہے وہ کتنا سچ بولتی ہیں, کئی کیسز میں انوالو ہیں وہ, لیکن وزیر اعظم بننے کی خواہش ہے. میں بہت زیادہ عمران خان کے حق میں نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ میں ان کی کیوں مخالفت کروں, لیکن میں ان کو ایک گدھوں کی طرح ہی دیکھتا ہوں کہ یہ گدھ جو سے ہیں یہ ہر وقت لوٹ کسوٹ کے لیے تیار رہتے ہیں. فضل الرحمان ہو گئے, نواز شریف ہو گئی, اس کی بیٹی ہو گئی, بلاول کو زرداری کو میں تھوڑا سا کچھ پلس پوائنٹ دیتا ہوں. بلاول کی جو ابھی تک کی کارکردگی ہے, جو اس نے بیانیہ دیے ہیں, جو تقاریر ہیں, اس کی پازیٹیو ہیں. کچھ نہ کچھ پازیٹیو ایسی ہے کہ وہ مریم سے بہت بہتر ہے. مریم سے بہت بہتر ہے. وہ جو بات کرتا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے بات کرتا ہے. مریم کے اندر عقل کی کوئی بات نہیں مریم کے پاس, اور وہ بیوقوفی کی بات کرتی چلی جا رہی ہے. بلاول نے اگر اس کو حکومت ملی کل کو, اب لگتا تو نہیں کہ حکومت ملے گی کیونکہ پنجاب میں وہ فارغ ہیں, خیبر پختونخوا میں فارغ ہیں, سندھ میں وہ اس لیے, اور بلوچستان میں بھی فارغ ہیں. سندھ میں وہ اس طرح کامیاب ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لوگ بھرتی کیے ہوئے, کئی ہزار, کئی لاکھ, 1.5 لاکھ تو مجھے پتا ہے کہ اسکول ٹیچرز بھرتی کیے تھے جو انگوٹھا چھاپ ہیں, جن کو پڑھانا گیا اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا. وہ ان کا اثاثہ ہیں جس کے اوپر ان کو بہت تکلیف ہے کہ جی آپ نہ نوکریوں سے نہ نکال دیں ان لوگوں کو, کیونکہ یہ لوگ الیکشن میں ووٹ ڈلواتے ہیں. اسی لیے ان کو سب سے زیادہ پرابلم جو سی ہے وہ الیکٹرانک مشین کی پرابلم بھی ہے.
تو یہ وجوہات ساری. میں بلاول کو کے لیے دعا ہوں کہ اللہ اسے کامیاب کرے. اگر وہ آتا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ بہتری یہ کام کرے, اپنے باپ اور نانا جیسے کام نہ کرے. کہ خیر باپ نے مال تو خوب بنایا, لیکن وہ اس کے بھی کچھ اصول ہیں. اس کے اصول کو اگر دیکھا جائے تو وہ عمران خان سے بہتر ہیں, نواز شریف سے بہتر ہیں. وہ اگر کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے تو اس کو پوری کرتا ہے. اس نے پیسہ ہی بنایا, بہت پیسہ بنایا, اس نے لوٹ مار کی ہے ساری. لیکن اگر ان سارے چوروں کو دیکھا جائے تو ایک چوروں میں سے ایک چور اگر دیکھا جائے تو زرداری نواز شریف سے بہتر ہے. نواز شریف میسنا ہے, اس نے پیسہ بنایا اور لوٹ کے لے گیا اور ملک سے بھاگ گیا. زرداری کم از کم ملک میں تو رہتا ہے نا, کم از کم جیسے کہتا ہے مجھے جیل میں ڈالو, جدھر مرضی ڈالو, کئی سال جیلوں میں رہا اور وہ میدان میں رہتا ہے. اور یہ لوگ جو سے ہیں اتنے لاڈلے چور بھی ہیں, لیکن لاڈلے بچے ہیں, جیل کی سزا بھگت نہیں سکتے. تو اب یہ صورتحال یہ بن رہی ہے کہ ان کو ایک امید نظر آئی ہے اپوزیشن کو, جس میں خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان کو. اچھا یہ تین پارٹی اکٹھی ہو کے نا یہ حکومت کے خلاف کام کر رہی ہیں. تھوڑا سا پیپلز پارٹی نے کنارہ کر لیا ہے پی ڈی ایم سے, اور انہوں نے الگ جلسہ کیا, آج کراچی کا جلسہ کیا, جو بظاہر کامیاب نظر آیا مجھے. کیونکہ کرسیاں اگر لگا دی جائیں نا کوئی 50-60 ہزار, تو اس میں لگتا ہے کہ رش بہت زیادہ ہو گیا. لوگ کھڑے ہوئے تھے اور تتر بتر تھے, تو وہ تھوڑے سے کئی اکٹھے بھی تھے, تو اس کے حساب سے نظر آتا تھا کہ نہ جلسہ کامیاب ہوا ہے, کیونکہ سندھ میں ان کی حکومت ہے. اور کئی دن کی تیاری کے بعد یہ جلسہ کو کامیاب کیا گیا کہ لوگوں کو بسوں میں بھر کے لایا گیا گاؤں گاؤں سے, جن بیچاروں کو یہ پتہ بھی نہیں تھا. صرف روٹی اس کے اوپر لایا گیا کہ آپ کو بریانی ملے گی, کھانا ملے گا, یہ ملے گا, اور کچھ پیسے بھی ملیں گے, جو پیسے دیے بھی گئے ہیں وہاں پہ. تو چلیں انہوں نے جلسہ کامیاب کر لی. یہ ہر جگہ ہی ہوتا ہے, اور ساری پارٹیاں ایسی کرتی ہیں. نواز شریف کی پارٹی بھی ایسی کرتی ہے, اور جلسے کرتی ہے تو یوں کامیاب بھی کرتی ہیں. بات یہ ہے کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ تینوں کے تینوں, مولانا فضل الرحمان کو پوری امید ہے اگر وہ الیکشن جیتیں گے تو وزیر اعظم بنیں گے. بلاول کو بھی پوری امید ہے کہ وہ الیکشن جیتیں گے جب یہ پی ڈی ایم, تو وہ وزیر اعظم بنیں گے. اور اسی طرح سے مریم بی بی کو بھی یہ پوری امید ہے کہ الیکشن جیتیں گے تو میں وزیر اعظم بنوں گے. آتے ہی جو ان سے ہیں وہ آئین میں ترمیم کریں گے کہ چور ڈاکو کا بھی حق بنتا ہے اتنا ہی جتنا کہ دوسرے لوگوں کا بنتا ہے, کہ ان کو بھی اگر آئین میں ترمیم کر دی جائے کہ نہ کہ قتل ہو یا 20 سال کی سزا ہو, یہ قتل کیا ہوئے ہوں, یہ چوری کی ہوئی ہو, تو ان کو بھی رائٹ ہے کہ وہ بھی وزیر اعظم بن سکتے. تو یہ قوانین تبدیلی ہو سکتا. 3 سال کا قانون بن گیا نواز شریف کے لیے, تو اسی طریقے سے جو ہے یہ قانون بھی بنا سکتے ہیں یہ لوگ کہ اتنی سزا ہوئی بھی ہو یا سپریم کورٹ سزا ہوئی ہو, تو ان کو 2 سال یا 3 سال کے بعد جو ہے وزیر اعظم کا حلف اٹھا سکتے ہیں. یہ ایک انسان کا رائٹ ہے کہ ساری زندگی کے لیے نہیں کہ ان کو وہ چور اگر اس نے چوری کیا تو ساری زندگی وہ وزیر اعظم نہ بن سکے. تو یہ قانون میں تبدیلی آ جائے گی, اور اس سے یہ ہوگا کہ یہ لوگ بھی وزیر اعظم کے عہدے پہ رہیں گے. مولانا کے اوپر تو بہت سارے کیسز ہیں. اب مولانا کی جو پارٹی ہے جو اتنے ہنس رہے ہیں, مجھے بار بار میں محمود خان اچکزئی کو دیکھتا ہوں تو اس کی شرم بھی نہیں آتی, وہ پیچھے کھڑا ہو گیا. محمد زبیر جو سے ہے, وہ اسد عمر کا بڑا بھائی, وہ بھی بے شرمی سے ٹاک شوز میں آ رہا ہے. ان کی نیوڈ تصویریں آئی, ان کو وہ خود سامنے موجود ہیں, اور شرم بھی کوئی نہیں آتی, ان کو بھی کوئی شرم نہیں آتی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ ملک میں اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں, اور اسلامی نظام تو کئی بار لا چکے ہیں یہ لوگ, اور پتہ نہیں ہر دفعہ یہ لوگ آ کے کہتے ہیں اس سے بھی بہتر کو لائیں گے. حالانکہ وزیر اعظم پاکستان جو سے ہیں وہ اسلامی نظام پہ بہت کام کر رہے ہیں. جیسے کہ 12 ربیع الاول کو جو کچھ کریں گے وہ پہلے سے بڑھ کے ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنا دی ہے, اس کے اندر ایک جنرل صاحب کو جو سے ہیں اس کا ڈی جی بنایا گیا ہے, اور وہ جو سے ہیں مختلف ریٹائر جو فوجی ہوں گے جیسے حوالدار یا صوبے دار لوگ ہوں گے, ان کو خاص ٹریننگ کے بعد مسجدوں میں رکھا جائے گا, جو مسجدوں کا کام کریں گے, اور وہ مولویوں کی جگہ ہوں گے. لیکن یہ نہیں جانتے کہ مولوی جیسا فتنہ جو ان سے ہیں وہ فوجی نہیں کر سکتے, کیونکہ مولویوں نے ان کو آنے نہیں دینا, لوگوں کو پہلے بھڑکا دینا. ہمارا یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے گورنمنٹ کا کہ جنرل صاحب جو ان سے ہیں یہ باقاعدہ بھرتی کریں گے. ریٹائر صوبے دار, حوالدار, نائب صوبے دار, اس قسم کے جو عہدے پہ لوگ ہوں گے ان کو
مسجدوں کا کام دیا جائے گا, اور جو لوگ مذہبی تو پہ ہوں گے, میرا خیال ہے کہ اگر یہ کام دیں گے تو شاید بہتری آ جائے, کیونکہ ان کو کم از کم وہ غدار تو نہیں ہوں گے نا, مولوی تو زیادہ غدار ہی ہیں, تو یہ غداری نہیں ہوگی کم از کم. تو یہ ساری صورتحال سامنے آ رہی ہے اب. اور مجھے آج بڑا اچھا لگا فضل الرحمان کو ہنستے ہوئے دیکھ کے. میں نے کہا دیکھو کتنے عرصے کے بعد اس کو میں نے اتنا خوش دیکھا, اتنا ہنستے ہوئے دیکھا. یہ تو لگتا تھا کہ زندگی سے اس کی خوشیاں جو سی چھن گئی ہیں. خاص طور پہ عمران خان نے اس کی جو خوشیاں ہیں وہ چھین لی ہیں, اور ایسی فٹکار منہ کے اوپر تھی کہ منہ سڑا کے پھرتا تھا. لیکن آج جو خوشی دیکھی ہے مجھے خود بھی خوشی ہوئی کہ چلو خوش ہنسا تو صحیح کم از کم. اس کو ابھی نظر آتا ہے کہ ان کو یہ امید بن گئی ہے پوری کہ حکومت جو سی جانے والی ہے اور ہماری بلے بلے ہوگی, اور ہم دما دم مست کلندر کریں گے, اور ڈیزل کیا ہے سبھی چیزوں کے پرمٹ جو سے ہیں مولانا کے ہاتھ میں ہوں گے. ناظرین, اللہ تعالیٰ پاکستانی خیر کرے. ان جیسے وحشی درندوں سے, بھیڑیوں سے, بھیڑیا تو بہت اچھا بندہ ہوتا ہے, جانور ہوتا ہے, درندوں سے, یہ وہ درندیاں جو ہوتے ہیں نا, جو یہ وہ نوچنے والے لوگ ہیں, ان کو یہ ہوتے ہیں, اس کا نام آتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہر مردے کو کھینچ رہے ہوتے ہیں. گدڑ نہیں, ایک اور جانور ہوتا ہے, بری سی شکل کا ہوتا ہے, اس کو میں خیال ہے کہ اس کو جنگل ڈاگ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, وہ جو سے ہے نا, وہ اس ٹائپ کے یہ لوگ ہیں جو لوگ اس وقت نوچ کے چوٹ میں لگے ہوئے ہیں. کہ کیونکہ ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ حکومت کو جتنا کمزور کر لیں, حکومت اتنی برباد ہو جائے تو لوگ بھوکے مر جائیں, تب یہ آئیں گے اور پھر حکومت کریں گے, کیونکہ اس وقت لوگ ان کو ریجیکٹ کر چکے ہوں گے. تو یہ صورتحال ہے. ناظرین, مجھے اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ کوئی نہ کوئی پروگرام لے کے آئیں گے, کوئی نہ کوئی بات لے کے آئیں گے, اور آپ کو بتائیں گے روزانہ جو ہے نا صورتحال چینج ہو رہی ہے. ناظرین, اگر ہمارا آپ کو پروگرام پسند آئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا, اس کو شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر.